سر جھکانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن افسوس یہ ہے آج بندہ بندے کے سامنے جھک رہا ہے، آج مخلوق مخلوق سے مدد مانگ رہی ہے، آج بے بس کے پاس جا رہا ہے، آج کمزور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دامن پھیلا رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال جن کے سامنے کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع وہی ذباب، ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ سب کی سب مل جائیں، سب کی سب جمع ہو جائیں۔ اجتمعوا کہا ہے، اجتمعوا جمع مذکر غائب کا صیغہ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک دو نہیں سب مل جائیں۔ علامہ احسان الہی ظہیری اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے تھے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اکٹھے ہو جائیں، سب، اور ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو چھوڑو، مکھی جو چیز لے کر چلی جائے، مثلا کچھ کھا رہے ہیں اور اس پر مکھی بیٹھ گئی، تھوڑا سا لے گئی، مکھی کتنا لے جائے گی؟ دماغ میں لاؤ، مکھی کتنا لے جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے ارے مکھی پیدا کر کے جان ڈالنا تو بہت، اس میں تو ان کی نانی مر جائیں گی، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ مکھی جو لے کر اڑی ہے اسی کو پکڑ کے دکھا دیں، جو چیز چھین کے لے گئی ہے اسی سے یہ واپس لے کر دکھا دیں، مکھی کو پکڑ کے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ جو مکھی کا اتنا کچھ نہ بگاڑ سکے، مکھی سے ایک چینی کا دانہ تک واپس نہ چھین سکے، وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا۔ کتنا ڈرایا جاتا ہے آج، کتنا ڈرایا جاتا ہے۔ ایک بار میری ایک سسٹر ہے، سسٹر کا مطلب دوسرے دور کے رشتے سے، وہ کسی، کھل کے بول دوں، کسی سنی کے گھر چلی گئی، شادی ہو گئی اس کی، ہو گئی، لڑکا اچھا تھا تو آج کل ہو جاتی، ہو گئی، تو اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ پورا علاقہ ہمارا، جس علاقے کی وہ تھی رہنے والی، وہ پورا علاقہ انہی لوگوں کا تھا۔ تو چلتے وقت میری ماں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے جانا، کوئی لفڑا فڑا مت کر دینا۔ میں نے کہا جا رہا ہوں، مجھے کیا تعزیت میں جانا ہے، انتقال ہو گیا ہے، ایک آدھ گھنٹہ بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ واپس چلے آئیں گے۔ گاڑی سے گیا تو جیسے اس کے گھر پہنچا تو وہاں اونچا وہ تھا، پگڑ پوش، اور پگڑی کیسی تھی اب رنگ کچھ نہیں بتاؤں گا، پورا نقشہ کھینچنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اچھا میری عادت ہے سفر میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں، آج کل اتنا آ چکا ہے ٹی ویوں میں میرا پرچار، میں شکریہ ادا کرتا ہوں زی ہندوستان کا، جو لوگ نہیں جانتے تھے اس نے ان میں بھی ہمیں پاپولر کر دیا۔ تو میں اکثر ڈریس چینج کر لیتا ہوں سفر میں اور ٹوپی نہیں لگاتا، تو ادھر میں جا کے چلا گیا، اب یقین ماننا اتنا ڈرایا جا رہا تھا اس گھر میں لوگوں کو، سب کچھ کھا گیا، مچھلی وچھلی جو کچھ بنی تھی سب کچھ کھا گیا۔ میں 8-10 دن کے بعد گیا تھا انتقال کے، تو اب یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، سب کچھ لیتا جا رہا تھا۔ لاسٹ میں اس نے ایک بات کہی، میری دور کے رشتے سے جو سسٹر تھی اس سے کہنے لگا اچھا مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دیے تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا۔ اور میرا پارا تو پہلے سے گرم ہو رہا تھا، بہت دیر برداشت کر لیا، تو اس کے بعد ہم نے یہ جملہ جب سن لیا کہ مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، تو اس وقت تک ہم کچھ نہیں بولے۔ اب میری سسٹر جو بگڑ گئی کہنے لگی کپڑے بڑے کیوں دے دو، ساری چیزیں تو تمہیں دے دی۔ تب اس نے کہا کہ اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دو گی تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت، ان میں حضرت ہی کہا جاتا ہے، شیخ ایک تو ہم لوگوں میں چلتا ہے، میں نے کہا حضرت
قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا تو کیا آپ کپڑے پہن کر اٹھیں گے کیا؟ میں نے کہا حدیث میں آیا بخاری کے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو وہ ننگے پیر ہوں گے، عراتا ننگے جسم ہوں گے، غرلن اور سب کے سب بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ تو قیامت کے دن آپ کے کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ان سے کیا پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ لینا میں کون ہوں، مجھ سے پوچھنا میرا نام کیا ہے۔ میں نے کہا لوگ مجھے جرجیس کہتے ہیں، ویسے لوگوں کی زبان پر مولانا جرجیس، میں اپنے آپ کو جرجیس انصاری کہتا ہوں۔ آپ ہی ہو؟ ہاں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھایا اپنا بوریا بستر، بھاگ گیا وہاں سے، کہتا ہے اس گھر میں ہمیں کیوں بلا لیا، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے، ایسی بولا بھاگا، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے کہا مولانا صاحب حلالہ ولالہ کرانے کے لیے کہیں پوچھ لیجئے گا کہاں جائیں، نکاح ٹوٹ گیا تمہارا۔ عجیب سسٹم ہے، مرنے والے کے کپڑے دے دو، اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اب مرنے والے کے کپڑے تک نہیں چھوڑے جاتے ہیں۔ زندہ تھا تو زندگی بھر ڈراتے رہے، کھاتے رہے، مرنے کے بعد تیجے کے نام پہ کھایا، پھر 10ویں کے نام پہ کھایا، پھر 20ویں کے نام پہ کھایا، پھر 40ویں کے نام پہ کھایا۔ اب ایک چیز اور چلنے لگی ابھی زمانہ 10 سال 12 سال سے، برسی، مرنے والے کی ہر سال برسی کرو، برسی کے نام پہ کھلاؤ، سالانہ کھلاؤ، مرنے والے کے کپڑے، لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی ڈر کو ختم کر دیا، کیا کہا؟ جو مکھی سے ایک چینی کا دانہ تک چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہو، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے، لاچار لاچار کسی کے ساتھ لاچار سے مانگ رہا ہے۔ میں صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں بھکاری بھکاری سے مانگ رہا ہے۔ جو اتنے کمزور ہوں ان کا ڈر ہمارے اندر پیدا کر دیا جاتا۔ اللہ کی قسم اگر ان کے مردے باباؤں میں اتنی سی بھی طاقت ہوتی تو یہ ابھی تک مولانا جرجیس کو مروا دیے ہوتے۔ ایک بھی اہل حدیث اس دنیا میں زندہ نہیں ہوتا، سب کو مروا دو، بابا یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، ان کو مروا دو۔ یہ بددعا کر کر کے اپنے باباؤں سے ہم سب کو مروا دیے ہوتے اگر اتنی سی بھی طاقت ہوتی۔ اتنی سی بھی طاقت نہیں، شروعات ہی میری تھوڑی سی مڑ گئی ہے، ہم نے رخ ہی کہیں دوسرا لے لیا، میرے ذہن میں آ گیا، ورنہ یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، نہ میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن شروعات ہی یہیں سے ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس نے آج تک ہم سے کسی چیز پر پیسہ ڈیمانڈ ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا کہ سجدے میں رکھ اپنی پیشانی رکھ کر میرا بندہ اور مجھے اپنا مالک مان لے، بس وہ مالک ہے، مالک الملک ہے اور مالک کل ہے، مختار کل ہے، اور اس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مذہب دیا، اسلام، اور نبی، چاند و سورج و ستارے، ہوا اور بارش، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ زمین سے غلہ پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا، لیکن اس نے جب محمد الرسول اللہ کا ہمیں امتی بنایا، محمد الرسول اللہ ہمیں ہمارے درمیان بھیجے تو اللہ نے احسان جتایا۔ پڑھیے قرآن، اللہ احسان جتا رہا ہے۔ سورج بنایا تو احسان نہیں، چاند دیا تو احسان نہیں، بارش برسائی تو احسان نہیں، ہوا چلائی تو احسان نہیں، ہمارے کھانے پینے کے لیے زمین سے اناج اور غلہ پیدا کیا تو احسان نہیں، لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ ہمیں اور آپ کو دیے تو احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا اے مومنو تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کا اے مسلمانوں تمہارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیے ہیں، تمہیں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے نوازا ہے، یہ احسان جتایا۔
सोचो वो नबी की शख्सियत क्या है, वो नबी की ज़ात गिरामी क्या है, जिसकी आमद हमारे और पूरी इंसानियत के लिए एहसान अजीम हो, और बिलखुसूस मोमिनों का नाम लिया हो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ये मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है नबी अकरम की आमद। और उस नबी की क्या कदर है, नबी की क्या कदर है, नबी की कदर हमारे बहुत से भाई क्या कितनी करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह नाम से मोहब्बत है, पूछो मत मोहब्बत का, वो तो कहते हैं हमारे अलावा किसी को मोहब्बत ही नहीं है, लेकिन अल्लाह की इज्जत क्या है उनकी नजर में वो देख लो। कहते हैं मोहम्मद के खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। वो तो कहते हैं अल्लाह कुछ करता ही नहीं है, अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी खजाने हैं वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। खुदा के पास वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। बाकायदा कव्वालियों में ये अशार पढ़े जाते हैं और इनके बड़े बड़े मौलवी खामोश रहते हैं, मना नहीं करते हैं, मना नहीं करते। नबी की आमद बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आज मेरा गला, आज डबल तकरीर हो गई, एक तकरीर अभी करके आ रहा है, एक भी हो रही है। मैं कहने वाला था गर्म पानी ले आए, अब सुनिए। हाँ ये अच्छा है, लेकिन कुर्सी में हाथ ना लग जाए कहीं, मैं थोड़ा फड़फड़ाता हम देखते रहते हैं। तो सुनिए, अभी शुरुआत है ना, अभी तो कोई बात नहीं, आप हैं तो बस ठीक है।